جو ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے پاس محاورہ بولا جاتا ہے کہ دودھ میں مینگنی ڈالنے والا کام کر رہے ہیں. بعض لوگ مینگنی کا کام کر رہے ہیں. وہ یہ کہ میلاد پاک کے نام پر بازاروں پر، سڑکوں پر ہمارے بعض نوجوان بہت سے غیر شرعی اور ناجائز کام کر رہے ہیں. یہ بات میں بن دیکھے نہیں، بلکہ جب بھی میلاد کی شب میلاد میں ہم کسی دوسرے مقام سے میلاد النبی کے جلسے سے واپس آتے ہیں تو راستے میں جب حیدرآباد کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو ہم چند ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جن کے چہرے پر کوئی رسول پاک کی سنت کی کوئی علامت نہیں ہے. عجیب و غریب ہولیاں بنائے ہوئے، گاڑیوں پر تین لوگ بیٹھ کر، چار لوگ بیٹھ کر گاڑیاں بھگا رہے ہیں، اور گاڑی کا سائلنسر نکال کر اس کو بلند آواز کے ساتھ روڈوں پر گاڑیاں بھگا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سرکار کے میلاد پاک کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے. اس طرح وہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم سرکار کے میلاد کی خوشی میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھ لیں، یہ جو کام کیے جا رہے ہیں میلاد کے موقع پر، بعض نوجوان جو غیر شرعی کام کر رہے ہیں، جس میں ڈی جے لگا کر، نعتوں کو بلند آواز سے لگا کر نوجوان ناچ رہے ہیں، بےہودہ پنے کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور میلاد النبی کے نام پر آتش بازیاں ہو رہی ہے. میلاد کے نام پر حد تو یہ ہو گئی، ہماری گھروں کی عورتیں گھروں سے نکل کر بازار میں گھوم رہی ہے، بازار کی سجاوٹوں کو دیکھ رہی ہے، اور کئی مقامات پر مرد اور عورتیں آپس میں اختلاط ہو رہا ہے، بے پردگی کے کام ہو رہے ہیں. خدا را سرکار کے میلاد کے نام پر اگر اس طرح کی بےہودہ حرکتیں ہوگی، حضور کے میلاد کے نام پر اگر غیر شرعی کام ہوں گے، سرکار کے میلاد کے نام پر حضور کو ناراض کرنے والے اعمال انجام دیں گے، حضور کے میلاد کے نام پر گناہوں کے کام، بے حیائی کے کام، اپنے نفس اور شیطانی کام کریں گے، ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے پاس اجر اور نیکی ملنا تو بہت دور کی بات ہے. بلکہ میلاد کے نام پر اگر بےہودہ اور غیر شرعی کام کریں گے تو اللہ اس کے رسول کی لعنتیں ہم پر برسیں گی، اللہ اس کے رسول کی لعنتیں نازل ہوگی ان لوگوں پر جو میلاد کے نام پر غیر شرعی کام کر رہے ہیں. اللہ اس کے رسول سخت ناراض ہوں گے ان لوگوں سے جو میلاد کے نام پر اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے شیطان کے خوش کرنے کے کام کریں گے. تو خدا را ہمیں خاص طور پر میں گھروں کے سرپرستوں سے کہوں گا، ذمہ داروں سے کہوں گا کہ اگر ہم ہمارے نوجوانوں کے اندر اس طرح کی کیفیت کو دیکھیں اپنے گھر کے اندر کہ میلاد النبی کے موقع پر ہمارے گھر کا کوئی بچہ گاڑی کو تیار کر رہا ہے، رات میں میلاد کے نام پر گھومنے کے لیے اسے گاڑی نہ دی جائے، اس کے ہاتھ کو گاڑی نہ دیا جائے، اور بتلایا جائے نوجوان کو کہ سرکار کا میلاد منانا ہے تو محلے کی فلاں بستی میں سرکار کی میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے میں شریک ہو جاؤ، وہاں پر حضور کی محبت کی بات ہوگی، سرکار کی غلامی کی بات ہوگی، مدینے والے آقا سے رشتے کی بات ہوگی، اس جلسے میں شریک ہو جا، اللہ کی رحمتیں تیری زندگی میں داخل ہوگی. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر ہم ہمارے نوجوانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، بے لگام چھوڑ دیں گے، تو یہ نوجوان نسل ایسے ایسے کام کرے گی کہ ہمارے تمام کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے گی. سارے سرکار کے میلاد منانے والوں کے لیے یہ بات بہت شرمندگی کی ہوگی. دودھ میں مینگنی ڈالنے والا عمل ہو جائے گا. تو خدا را میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منانا ہے، سرکار کی خوشی اور مسرت میں محبتوں کا اظہار کرنا ہے، تو محبتوں کا اظہار کا یہ طریقہ نہیں کہ ڈی جے لگا کر ناچا جائے، بےہودہ حرکتیں کی جائے،
بلکہ میلاد منانا ہے، سرکار کے میلاد کی خوشی کا اظہار کرنا ہے تو اپنے آپ کو اسلامی لباس میں ڈھالیں، چہرے پر سنت رسول کو سجائیں، اپنے سروں پر سرکار کا سنت مبارکہ عمامے کو باندھیں، خوشبو سے معطر ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا حولیہ بنا لیں، اپنا جسم، اپنا تن، من، دھن مدینے والے آقا پر قربان کرنے کا جذبہ دلوں میں پیدا کرے۔ اس طریقے سے ہمیں سرکار کا میلاد منانا چاہیے، اس انداز سے ہمیں مدینے والے آقا کی میلاد پر خوشیوں کا اور مسرتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن چند نوجوانوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ میلاد کے نام پر ایسے غیر شرعی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سارے میلاد منانے والے بدنام ہو رہے ہیں، سارے میلاد منانے والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے چند نوجوانوں کی شرارت کی وجہ سے۔ تو خدا را سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو، گھر کے بڑوں کو، علماء کو، واعظین کو، مبلغین کو، مقررین کو، ہر ایک کو اس بارے میں توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے کہ سرکار کا میلاد ادب و احترام سے منائیں، محبتوں سے منائیں۔ جس طرح بہت سے کار خیر انجام میں نے ابتدا میں بیان کیا ہے، ان طریقوں کو اپنا کر سرکار کا میلاد منائیں گے تو جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ آقا بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے، حضور بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس طریقے سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ اپنے تن، من، دھن ہر ایک کو سنوارتے ہوئے حضور کے میلاد پاک کی خوشیوں کا اظہار کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ